کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ ایک آدمی نے ایک عورت کو صحرا میں جنگل میں دعوت گناہ دی۔ اس نے کہا کہ نہ، ایسا تو نہیں ہوگا۔ کہنے لگ گیا کہ یہاں ستاروں کے علاوہ اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ ستاروں کے علاوہ یہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ عورت نے کہا کہ ستاروں کو روشنی دینے والا کدھر گیا؟ دودھ میں پلانے، پانی پلانے کا قصہ عمر کہاں ہے موجود ہے؟ یہاں کہاں موجود ہے؟ عمر تھوڑی دیکھ، ٹھیک ہے انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے، لیکن دیکھنے والے تھوڑی نہیں یہاں دیکھ رہے۔ کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم کو اللہ وہاں دیکھے جہاں وہ دیکھنے کو پسند کرتا ہے، یہ، اور اللہ تعالی ہم کو وہاں نہیں دیکھے جہاں وہ ہم کو دیکھنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ کرنے کے کام میں یہ احساس کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، پھر کیا کیفیت حاصل ہوتی ہے؟ تو وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جو دین کا اعلیٰ درجہ ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اس کو کہتے ہیں احسان۔ مل احسان، کیا ہے احسان؟ ادھر ادھر ذہن نہیں جائے گا، حرکتیں ادھر ادھر کی نہیں ہوں گی، کھڑے تو نماز میں لیکن گھوم کہیں اور رہے ہیں، کھڑے ہیں نماز میں لیکن حرکتیں باہر کی ہو رہی ہے، سر کو کھجا رہے ہیں، داڑھی درست کر رہے ہیں، کپڑوں کو درست کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ قسم کی کیفیتیں یہ نہیں ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ احساس ہوگا کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے سامنے کہ جو دیکھ رہا کہ کیا ہم کر رہے ہیں۔ کچھ بھی مخفی تمہارا ہم سے نہیں ہے۔ نماز میں ہوگے تب بھی، اور شراب خانے میں ہوگے تب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگے۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ قرآن مجید میں یہ نام بکثرت آیا ہے، تقریباً 40 سے زائد مقامات پر۔ بصیر، دیکھنے والا۔ کیسا دیکھنے والا؟ تو جو تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے، چھوٹی ہو، بڑی ہو، ظاہر ہو، پوشیدہ ہو، ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بصیر وہ ذات ہے کہ جو اپنے کمال بصارت کی بنیاد پر چونٹی کی تخلیق کے جو اعضاء ہیں، ایک ایک عضو کو دیکھتا ہے۔ تاریک رات میں کالے چٹان پر اگر وہ رہیں گے تو وہ بھی اس کی نگاہ میں ہوتا ہے۔ اس کے جسم کی جو رگیں ہیں نا، باریک سے باریک جو ہو سکتی ہے، ان کو بھی وہ دیکھنے والا ہے۔ تو یہ البصیر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ بصارت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی اس صفت کے حوالے سے ایک بات یہ یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ اور آنکھوں کا ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آنکھوں کا ذکر ہے، یعنی آنکھوں کا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ اپنے رب کے حکم پر جمے رہیے، صبر کیجئے، آپ ہماری نگاہوں میں ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، ہم نے نوح علیہ السلام کو میخوں اور لکڑیوں سے بنی کشتی پر سوار کر لیا، تجری بِأَعْيُنِنَا، جو ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، تو ذکر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہو اعور، وہ کانا ہے، ایک آنکھ والا ہے، یعنی صرف ایک ہی آنکھ اس کی کام کرتی، اور کہا کہ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو یہ فرق کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں، اور یہ آنکھیں اس کی
اپنی ذات کے شایان شان ہے۔ ہم یہ تسلیم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں، لیکن وہ کیسی ہیں، کس کی طرح ہیں، ان باتوں کے چکر میں ہم نہیں پڑیں گے۔ تو دیکھنے کے ساتھ یہ مسئلہ بھی جڑا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لربنا نحن نقول، ہمارا یہ عقیدہ ہے، کتاب التوحید امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے اہل سنہ کے عقائد پر، تو اس میں لکھتے کہ نحن نقول، ہم اس بات کے قائل ہیں، کس بات کے، لربنا عینان یبصر بہما، ہمارے رب کی دو آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتا ہے، ما تحت الثری، زمین کی نیچے کی چیزوں کو، اور ساتھ زمین کے نیچے جو چیزیں ہیں نا ان کو بھی دیکھتا ہے، وما فی السماوات وما بینہما من صغیر و کبیر، اور آسمانوں و زمین آسمانوں میں اور آسمان و زمین کے درمیان چھوٹی بڑی جو بھی چیزیں ہیں سب کو دیکھتا، لا یخفی علیہ خافیہ، کوئی پوشیدہ چیز اس پر مخفی نہیں رکھتی ہے۔ فَهُوَ تَعَالَى يَرَى مَا فِي جَوْفِ الْبِحَارِ وَلُجَجِهَا كَمَا يَرَى عَرْشَهُ الَّذِي هُوَ مُسْتَوٍ عَلَيْهِ، کہ وہ سمندر کی گہرائی اور اس کے اندرون کو دیکھتا ہے، اور سمندر میں جو لہریں چلتی ہیں ان کو بھی دیکھتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس عرش کو دیکھ رہا ہے وہ جس پر وہ مستوی ہے۔ تو دیکھنے کے سلسلے میں اس کو دیکھنے اور اس کو دیکھنے کے سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ بات جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، بصیر ہے، جب یہ ہمارا عقیدہ ہو جائے تو اس عقیدے کے کچھ تقاضے ہوں گے جو ہماری ذات کے ساتھ وابستہ ہوں گے، یہ تقاضے عبودیت کے حوالے سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر، اور ہمارے سامنے بات آئی کہ 40 سے زائد مقامات پر اس نام کا ذکر کیا ہے، تو اس نام کا جہاں بھی ذکر آیا نا، کچھ نہ کچھ پیغام کے ساتھ ہے اور کچھ کرنے کو کہنے کے ساتھ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، کہ اللہ وہ ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ هذا يقتضي سمعه لجميع اصوات ما سكن في الليل والنهار، یہ جو سننے کی بات کی جا رہی ہے اور دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ رات میں جتنی چیزیں ہونا سب کو دیکھے، سب کی بات سنے، اور ہر قسم کی آواز اللہ تک پہنچے۔ وَبَصَرُهُ بِحَرَكَاتِهِمْ عَلَى اخْتِلَافِ الْأَوْقَاتِ وَتَبَاعُنِ الْحَالَاتِ، اور دیکھے بھی اللہ تعالیٰ کوئی سا بھی وقت ہو، رات اور دن کا، اور حالت کوئی سی بھی ہو، تو کسی بھی حالت میں کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، اگر اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں کے لیے پھیلا دیتا تو وہ زمین میں بغاوت کرنے لگ جاتے، شرارتوں پر آمادہ ہو جاتے۔ کہا کہ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، وہ ایک اندازے کے ساتھ رزق اتارتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ تو انہ بعبادہ خبیر بصیر، وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے۔ تو وہ جانتا ہے کہ مالداری کس کے لائق ہے، کس کو برداشت ہونے والی چیز ہے، اور کون ہے کہ جس کے مناسب اور موافق غریبی ہی ہے۔ تو جس کے موافق جو بات ہے وہ دیکھتا ہے، جانتا ہے، اس بنیاد پر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو دینا اور کس کو نہیں دینا، اور کس کو زیادہ دینا اور کسی کو کم دینا، کسی کو محروم کر دینا اور کسی کو نوازنا ہے۔ اللہ نے کہا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، آپ کا رب اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ کہا انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے، تو ان کے حالات کو دیکھتا ہے، معلوم ہے کہ کس کے موافق کون سی حالت ہے، دینے کی حالت یا نہیں دینے کی حالت، اس کے مطابق وہ معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا،
جو لوگ ہماری آیتوں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی اس کا معنی غلط نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں وغیرہ، تو وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، چھپے نہیں ہم سے. افمن یلقی فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، جو شخص جہنم میں ڈال دیا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ شخص جو قیامت کے دن امن اور امان کی حالت میں آئے وہ بہتر ہے؟ کہ اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، انہو بما تعملون بصیر، تم جو کچھ بھی کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے. تو پیغام کھلا ہوا ہے، دھمکی ہے کہ اگر غلط کرو گے تو سوچ لینا کہ اللہ کی نگاہ سے تمہاری کوئی حرکت پوشیدہ نہیں ہے اور تمہاری حرکتوں کی سزا وہ تمہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغہ، ان کے سینوں میں تکبر ہے، اور وہ تکبر کہ جس کو وہ پہنچنے والے نہیں ہے، ان کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے اور جو سوچ لے اپنے بارے میں اس مقام کو پہنچ جائے. کہا کہ فاستعذ باللہ، تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کی پناہ طلب کیجئے، انہ هو السمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پیغام کیا ہے کہ جو لوگ اکڑ رہے ہیں اللہ کی آیتوں کے سلسلے میں بحث مباحثہ جھگڑے کا ماحول پیدا کرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ان کی حرکت اللہ سے پوشیدہ نہیں، اللہ دیکھنے والا ہے. اسی طرح اللہ نے آگے کا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے اہل کے حوالے کرو. جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری کے لائق لوگوں کو دو، یا جن کا حق ہے حق والوں کو ان کا حق ادا کرو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اتنی اچھی بات ہے جس کی نصیحت اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے. کیوں؟ تو ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو اس لیے وہ کوئی سا بھی حکم دے گا نا وہ حکمت پر مبنی ہوگا، دیکھنے کی بنیاد پر مبنی ہوگا. اس لیے جو کہے اس کو تمہیں کر دینا چاہیے، اور تم کو غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اس میں کیا حکمتیں ہیں. اللہ نے کہہ دیا نا تو حکمتیں ہی ہوں گی. اس بات کو سمجھ کر کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے. تو جو بصیر ہے نا اس نے کہا ہے، تو اب جب اس نے کہہ دیا بصیر نے، دیکھنے والے نے، تو پھر کون سا دیکھنا ہے؟ پھر کون سی عقل لڑاؤ گے؟ کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. پیغام کو سن کر اس کے مطابق اپنے آپ کو آگے بڑھا دینا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور تم جو کچھ بھی اپنے لیے بھلائی بھیجو گے نا اللہ کے یہاں اس کو پالو گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، تمہارے عملوں کو اللہ خوب دیکھنے والا ہے. تو پہلے ترغیب کی آیتیں تھی، دھمکی کی، اب یہاں کیا ہے؟ ترغیب ہے کہ اچھا کریں گے، آپ نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی خرچ کریں گے نا اللہ کی طرف سے ملے گا. کیوں؟ اللہ دیکھنے والا ہے. تو یہ ساری آیتیں، ان ساری آیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور اللہ کی اس صفت کو کہ اللہ دیکھنے والا ہے، ہم سے جو تقاضے ہیں وہ کیا ہے؟ تو تقاضا یہ ہے کہ مختصر لفظوں میں کہ ہم کو اللہ وہاں دیکھے جہاں وہ دیکھنے کو پسند کرتا ہے، یہ، اور اللہ تعالی ہم کو وہاں نہیں دیکھے جہاں وہ ہم کو دیکھنے کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ ہم کہیں بھی ہوں گے، کچھ بھی کریں گے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہوگا نا، تو پھر زندگی کی کیفیت مختلف ہو جائے گی. کوئی دیکھ رہا ہے، ابو دیکھ رہے ہیں، فلاں دیکھ رہا ہے، اس وقت حرکات اور ہوتی ہیں. اور جب یہ احساس ہو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہاں حرکات الگ ہوتی ہے. گھر کے اندر بچوں کی کیفیتیں معلوم ہے، اسکول میں اور مدارس میں دیکھ سکتے ہیں کہ استاذ ہے سامنے تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے، ابا ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اماں سامنے ہو تو کیفیت کیا ہوتی ہے. کیوں؟ معاملات میں فرق ہوتا ہے، حرکتوں میں تبدیلیاں ہوتی ہے. تو یہ کس بنیاد پر؟ دیکھنے کے احساس کی بنیاد پر. تو یہ احساس پیدا ہو جائے اگر کرنے کے حوالے سے، کرنے کے کام میں یہ احساس کہ دیکھنے والا دیکھ رہا ہے، پھر کیا کیفیت حاصل ہوتی ہے؟ تو وہ کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ جو دین کا اعلیٰ درجہ ہے. کیا کہتے ہیں اس کو؟ تو اس کو کہتے ہیں احسان. مل احسان، کیا ہے احسان؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تعبد اللہ
کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ تمہارے سامنے ہے. اور یہ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ تو کم از کم رہے ذہن میں کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، تو وہ اعلیٰ یہ ادنا. لیکن بہرحال دونوں کا نتیجہ کیا ہے؟ معاملات میں فرق، عبادات میں اچھائی اور حسن کا پیدا ہونا ہے. تو یہ کرنے کے حوالے سے ادھر ادھر ذہن نہیں جائے گا، حرکتیں ادھر ادھر کی نہیں ہوں گی. کھڑے تو نماز میں لیکن گھوم کہیں اور رہے، کھڑے ہیں نماز میں لیکن حرکتیں باہر کی ہو رہی ہے، سر کو کھجا رہے ہیں، داڑھی درست کر رہے ہیں، کپڑوں کو درست کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ قسم کی کیفیتیں یہ نہیں ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احساس ہوگا کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں، اس کے سامنے کہ جو دیکھ رہا کہ کیا ہم کر رہے ہیں. تو یہ کرنے کے حوالے سے اور نہیں کرنے کے حوالے سے وہاں نہیں دیکھنا جہاں وہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. کیا ہے؟ تو امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا کہ ایک آدمی نے ایک عورت کو صحرا میں، جنگل میں دعوت گناہ دی. اس نے کہا کہ نہ، ایسا تو نہیں ہوگا. کہنے لگ گیا کہ یہاں ستاروں کے علاوہ اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. کیا کہا؟ ستاروں کے علاوہ یہاں کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہے. عورت نے کہا کہ ستاروں کو روشنی دینے والا کدھر گیا؟ کدھر گیا وہ؟ ستارے صرف نہیں ہے، ستاروں کو روشنی دینے والا بھی ہے موجود، وہ بھی دیکھ رہا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہی ہے کہ دیکھ رہا ہے تو پھر نہیں کرنا. اللہ ہر جگہ دیکھ رہا. اور دودھ میں پلانے، پانی ملانے کا قصہ، عمر کہاں ہے؟ موجود ہے یہاں. کہاں موجود ہیں؟ عمر تھوڑی دیکھ. ٹھیک ہے انہوں نے آرڈر جاری کر دیا ہے لیکن دیکھنے والے تھوڑی نہیں یہاں دیکھ رہے. کہا کہ عمر نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا رب دیکھ رہا ہے. رب دیکھ رہا ہے تو کیا ہے؟ نہیں ملائیں گے، گھوٹالا نہیں کریں گے، خیانت کے کام نہیں کریں گے. تو اللہ دیکھ رہا ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت ہوگی، اللہ دیکھ رہا ہے، زبان کی بھی حفاظت کریں گے، اور اللہ دیکھ رہا ہے، حرکات بھی ہماری صحیح ہوں گی. البصیر ہے اللہ. اور اپنی اس صفت اور اپنے اس نام کا ذکر بار بار کر کے ہم کو تنبیہ کیے کہ کچھ بھی مخفی تمہارا ہم سے نہیں ہے. نماز میں ہوگے تب بھی، اور شراب خانے میں ہوگے تب بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگے. اور آخری بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ دیکھنے والا سب کچھ دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے. تو اس دیکھنے والے سے ہم لوگ لگائے ہیں فلاں کیا کر رہے ہیں اور فلاں کیا نہیں کر رہے ہیں. پریشانیاں ہماری بڑھتی ہیں، سازشیں ہو رہی ہے، مکاریاں ہو رہی ہے، اور یہ پلاننگ اور وہ منصوبے ہو رہے ہیں نا، سب کچھ ہو رہا ہے لیکن دیکھنے والا تو دیکھ رہا نا، دیکھ رہا ہے. اننی معکما اسمع و ارا. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ جائیے، کہا کہ ڈر لگتا ہے، کہا کہ ڈرنا نہیں ہے. کیوں نہیں ڈرنا ہے؟ اننی معکما، میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں، سنوں گا اور دیکھوں گا. تو دیکھنے والا اپنی جگہ پر دیکھ رہا ہے، اس لیے فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے. فکر کی بات کیا ہے کہ ہم کو کس حال میں وہ دیکھ رہا ہے، اس کو سوچنا ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ. علم الإنسان ما لم يعلم